بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک بیماریوں اور دکھوں کی بہترین دوا۔ آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدواء القرآن، یعنی قرآن پاک بہترین دوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم ہمارے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم ہمارے جسم اور دل و روح سب کے لیے شفا ہے، الحمدللہ۔ اب چاہے بیماری ظاہری ہو یا باطنی، حسی ہو یا معنوی، اس کے خاتمے کے لیے قرآن کریم بہترین دوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے کا جائزہ لیجئے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس وقت جہالت و گمراہی کی وجہ سے کفر و شرک اور دیگر کئی معاشرتی بیماریوں برائیوں نے وبا کی صورت اختیار کی، تو ایسے موقع پر آیات قرآن رحمت و شفا بن کر اتری۔ جس نے درسگاہ نبوت میں بیٹھ کر رحمت قرآن سے فائدہ اٹھایا، اس کا شمار انعام یافتہ بندوں میں ہوا اور اسے ہدایت اور رہنمائی کے لیے مینار نور قرار دیا گیا۔ عہد رسالت ہی سے دکھوں اور ظاہری بیماریوں کے لیے قرآن حکیم کو بہترین دوا کے طور پر متعارف بھی کروایا گیا اور اس سے علاج کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس عہد کے کچھ واقعات ملاحظہ فرما لیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ بے شک الحمدللہ۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ایک اہم قافلہ عرب کے کسی قبیلے میں گیا تو اسی دوران قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ایک صحابی نے درد والی جگہ پر اپنا لعاب لگایا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو درد فوراً ختم ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم دنیاوی پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑھو تو وہ پریشانی دور ہو جائے؟ عرض کی گئی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آیت کریمہ یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس میں اعظم ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآنی دعا آیت کریمہ کہلاتی ہے اور بلاؤں کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہے۔ عوام میں بھی یہ آیت کریمہ کے نام سے بہت مشہور و معروف آیت ہے، ہر شخص قریب قریبی سے جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دم کرنے سے ایک بیمار کو آرام آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو آپ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے 15 تک پوری سنا دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین رکھنے والا اگر اسے پہاڑ پر بھی دم کر دے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس مرض میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی، اس مرض میں آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں سورتیں پڑھ کر کے آپ پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ دکھ اور بیماری دور کرنے کے چند قرآنی علاج۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ بزرگان دین کے بیان کردہ چند قرآنی علاج ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ النساء کی برکتیں۔ گھر کو قبضے سے بچانے کے لیے سورہ نساء لکھ کر لٹکا دیجیے۔ بارش یا آب زمزم پر یہ سورت دم کر کے خوفزدہ کو پلا دیجیے، خوف دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت اس سورت کی تلاوت احوال کی درستی، امیدیں پوری ہونے، قبولیت دعا اور رزق و برکت کا سبب ہے۔ سورہ مائدہ، اس کی برکتیں۔ جہاں یہ سورت لکھ کر لگا دی جائے وہ گھر چوری سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کو پانی پر دم کر کے پی لینے سے پیاس سے حفاظت رہتی ہے۔ سوتے وقت اس سورت کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اسے برکت ملتی ہے، الحمدللہ۔ آیات شفا کی برکتیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام قیصری کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، کیوں غمزدہ ہو؟ عرض کی میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ ارشاد فرمایا، آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ چنانچہ بیدار ہو کر آپ نے آیات شفا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، جس کی برکت سے اسے شفا مل گئی۔ یہ بہت مشہور آیت کریمہ ہے، آیت شفا، اور بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ میں چند عرض کرتا ہوں اور مختصر سی بات عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک آدمی سے فائدہ اٹھا سکے۔ نوٹ: آیت شفا یہ ہیں، صبح و شام ان کو پانی پر دم کر کے پینا اور مریض کو پلانا بہت ہی نفع بخش ہے، الحمدللہ۔ وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا
قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے اپنی آنکھ کی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے اسے بسم اللہ کے ساتھ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 اور حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 لکھ کر عطا فرمائی، جس کی برکت سے اس کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ اللہ پاک کے ایک نیک بندے کو پیشاب میں تکلیف شروع ہوئی، لہٰذا اس نے سورہ واقعہ کی 2 آیات یعنی 5 اور 6، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 14 اور سورہ فجر کی آیت نمبر 21 ایک پرچے پر لکھی اور اسے پانی میں ڈال کر پی لیا، جس کی برکت سے اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ سورہ رحمان لکھ کر کے پینا تلی کے مرض میں مفید ہے۔ مریض کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد سے آرام ملے گا۔ سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن سے علاج کے چند شرائط۔ میں عرض کر دوں کہ یہ بہت مختصر سی بات تھی، جو درود و دعا دم وغیرہ کرنے کی بہترین دلیل بھی ہے اور بہترین شاندار گفتگو بھی۔ قرآن سے علاج کی چند شرائط۔ اوراد و وظائف پڑھنے کی شرائط میں سے 7 شرطیں نہایت ہی اہم اور ضروری ہیں، ان کے بغیر قرآنی اعمال سے فوائد حاصل ہونے میں کمی آ سکتی ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں، بھائی ہر ایک آدمی دعا تعویذ کرنا چاہتا ہے، لیکن فائدہ کیسے ہوگا وہ سماعت فرمائے۔ حلال لقمہ کھانا اور حرام غذاؤں سے بچنا، سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا، یہ سب ضروری باتیں ہیں، ان کے بغیر آسان نہیں۔ نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ کریم ہی کے لیے کرنا، شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا، اللہ کریم کے دین کے ستونوں مثلا قرآن، کعبہ، نبی، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنا، جو وظیفہ بھی پڑھیں دل کی حضوری یعنی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا، جو عمل اور وظیفہ پڑھیں اس کی تاثیر پر پورا یقین اور پختہ عقیدہ رکھنا، اگر شک و شبہ ہوا تو وظیفہ یا عمل میں اثر نہ رہے گا۔ یہ چند باتیں بہت ضروری ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر قرآن کی آیت یا دعائیں پڑھی جائیں تو اس میں ضرور اثر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ مجھے ایک بھائی جن کا نام ظفر حسین ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں مجھے نہیں پتا، مگر انہوں نے اپنی بیماری کو لے کر کمنٹ کیا تھا اور پوچھا تھا کہ ہم بیماری میں مبتلا ہیں اور کچھ چیزیں پڑھ کر دم کر لیتے ہیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو میں نے بالخصوص ان کے لیے اور بالعموم ساری امت مسلمہ کے لیے بنایا ہے تاکہ لوگ اسے نفع اٹھائیں اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوں۔ ظفر حسین بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ آپ پڑھ کر دم کرتے ہیں ہمارے ظفر بھائی، اس کی اجازت ہے اور آیت شفا ضرور پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ شافی ہے، وہ ضرور شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور قرآن مقدس کی تلاوت چاہے وہ ایک صفحہ ہی آدھا صفحہ ہی کیوں نہ ہو، بہت بہترین چیز ہے، اس کی ضرور تلاوت رکھیں اور اس کو اپنے بالکل وظیفے میں لے لیں، قرآن مقدس کی روز تلاوت کرنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس تحریر سے امت مسلمہ کو نفع بخشے، آمین ثم آمین۔ بات اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ اور شیئر کریں، نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، آپ کا میزبان دلشاد رضوی، السلام علیکم۔